دیکھیے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 4 ہے. آج ہم انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. پیج نمبر 22 کا سیکنڈ پیراگراف یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. کہتے ہیں دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹوں کا گاؤں. کوس ایک فاصلہ ماپنے کا پیمانہ ہے جو کلو میٹر سے کم ہوتا ہے 1/3 کلومیٹر جتنا. جاٹوں کا گاؤں ہے. جاٹ ایک قوم ہے جسے ہمارے معاشرے میں جاٹ کہتے ہیں. وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملک بطور معافی تھے. ملک کا مطلب جائیداد. اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لیتے. مغل پور وہ جاٹوں کے گاؤں کا نام ہے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے. سر سید کہتے تھے کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ، دہی، تازہ مکھن اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزیدار ہوتا ہے. تو اس چھوٹے سے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جو سر سید کے والد تھے ان کی کچھ جائیداد تھی جو مغل پور ایک گاؤں کے اندر تھی. اس گاؤں میں سارے جاٹ رہتے. تو کبھی کبھی ان کے والد جاتے جب فصل پکی ہوتی تھی، حساب کتاب کرنے کے لیے جاتے تو ساتھ ان کو بھی لے جاتے تھے. ایک ویک وہاں رہنا پڑتا تھا. تو سر سید اس عرصے کو بڑا یاد کرتے اور کہتے تھے بڑا خوشگوار عرصہ ہوتا تھا کہ ہم پورا ہفتہ رہتے تھے، گھومتے پھرتے تھے اور مکھن، گھی، اس طرح کی چیزیں ہم کھایا کرتے تھے. اور وہاں کی خواتین کے ہاتھ کی بنی ہوئی مکئی اور باجرے وغیرہ کی روٹیاں بھی کھانے کو ملتی تھی. ظاہر ہے کوئی نئی چیز اگر آپ کو کھانے کو ملے تو وہ آپ کے لیے لطف اندوز کرنے والی ہوتی ہے. اب نیکسٹ پیراگراف میں کہتے ہیں سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا. خلعت کا مطلب لباس. مگر اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دربار کا لانا کم کر دیا تھا اور اپنی خلعت سر سید کو باوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا. اب اس چھوٹے سے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جو سر سید کے والد تھے وہ اکبر شاہ کے بادشاہ کے بڑے منظور نظر تھے اور سالانہ ان کی اس محفل کے اندر جلوس میں جایا کرتے تھے جہاں پہ وہ اپنے خاص بندوں کو ایک خاص قیمتی لباس پہناتے تھے. تو ان کو بھی قیمتی وہ لباس ملا کرتے تھے. لیکن عمر کے آخری حصے میں خود پہننے کی بجائے یہ سر سید کو پہنایا. اب لاسٹ والے پیراگراف میں کہتے ہیں سر سید کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، خلعت ملنے کا ٹائم تھا، دن تھا، اور اس دن میں لیٹ اٹھا تو والد صاحب پہلے چلے گئے. اب وہاں دربار میں چلے گئے تھے. کہتے ہیں میں لیٹ ہو گیا تو میں وہاں پہ گیا تو دربار میں داخل ہونا چاہا لیکن گارڈ نے مجھے کہا اب تو دربار ختم ہو گیا. دربار کہتے ہیں بادشاہ کی میٹنگ کو جو وہ عام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اسے دربار کہا ہے. اب کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر میں جانا چاہتا تھا لیکن گارڈ نے مجھے روک لیا اور کہا میٹنگ اب برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی ہے. تو کہتا ہے کہ میں وہاں پہ افسوس کرنے لگا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں. تو پھر میں نے دیکھا جو بادشاہ ہے وہ جلدی سے دربار سے نکلے اور اپنی سواری کے اندر بیٹھ کے جانے لگے. تو اس وقت ان کی نظر مجھ پر ہوئی. میرے والد بھی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے میرے والد سے پوچھا یہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں یہ آپ کا گھریلو نوکر ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ گئے اور ایک چبوترے کے اوپر بیٹھ گئے تسبیح خانے کے روم کے اندر اور وہاں مجھے بلایا. میں گیا تو انہوں نے میرے بالوں سے پکڑا بڑی شفقت کے ساتھ اور کہا تو کہاں تھا، اتنا لیٹ کیوں آیا؟ ساتھ جو درباری کھڑے تھے انہوں نے کہا سر سید کو کہ آپ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. سر سید کہتے میں چپ کھڑا رہا. پھر دوبارہ بادشاہ نے پوچھا کیوں لیٹ ہوئے، کیوں ٹائم میں نہیں پوچھے؟ تو کہنے لگے میں نے کہہ دیا کہ میں سویا ہوا تھا، نیند آ گئی. انہوں نے کہا یہ غلط عادت ہے، آپ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالا کریں. اور اس کے بعد پھر ایک خزانچی کو بولا کہ وہ زیورات لائے. تو وہ لائے تو ان جواہر میں سے کہتے ہیں مجھے انہوں نے اٹھا کے دیے جواہر تحفے کے طور پر. تو جتنے درباری تھے سارے خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ سلام کریں، آداب بجا لائیں. تو وہ جو مخصوص سلام کرنے کا طریقہ تھا وہ طرز کہتے ہیں میں نے اپنایا، سلام کیا.
تو بادشاہ اٹھ کے پھر گھر چلے گئے. جتنے درباری تھے وہ سارے خوش ہو گئے اور میرے والد کو مبارکباد دینے لگے کہ دیکھو بادشاہ نے اس کو کتنا عنایت کیا ہے اور کتنی شفقت کی ہے اس پہ، تو تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا بادشاہ کے یہاں بڑا مقبولیت حاصل کر گیا. تو یہ انہوں نے آخر میں باتیں کی ہیں اس لاسٹ پیراگراف کے اندر. اس میں دیکھیں مشکل الفاظ، دن کا مطلب جائیداد ہے، فصل کا مطلب کٹائی کا موسم ہم یہ نہیں کریں گے، اور تاریخ جلوس کا مطلب جلوس کا دن، جشن خوشی منانا ہوتا ہے، خلعت کا مطلب لباس، اخیر عمر کا مطلب ہوتا ہے عمر کا آخری حصہ، اور قلعہ محفوظ ٹھکانا. پرانے زمانے کے اندر جب تلوار اور تیروں وغیرہ سے جنگیں ہوا کرتی تھیں تو بادشاہ لوگ اپنے شہر کے گرد ایک بڑی دیوار بنوا لیتے، بڑا گیٹ لگا لیتے اور بند کر لیتے. اسے قلعہ کہتے تھے کہ اب یہ محفوظ ٹھکانا بن گیا ہے. اب باہر سے کوئی اگر آرمی آ جائے تو وہ دیوار کو پلانگ نہیں پاتی تھی اور ان کے تلوار اور تیر جو اس وقت کے اسلحے ہوتے تھے وہ ان کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ محفوظ اپنا پورے شہر کے اندر اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو اسے قلعہ کہا جاتا ہے، جسے ہم شاید قلعہ کہتے ہیں، اصل میں ایک قلعہ لفظ ہوتا ہے. ہر چند کا مطلب ہر لحاظ سے، قاعدہ کا مطلب اصول، موافق مطابق، آداب بجا لانا سلام کرنا، اور قلعت آلریڈی ہم نے پڑھا. دربار کا مطلب ہے بادشاہ کی میٹنگ. برخاست کا مطلب ختم ہونا، حضور جناب کی میننگ پہ آتا ہے. خانہ ذات کا مطلب گھریلو کلام. تسبیح خانہ کا مطلب ذکر کرنے کا کمرہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کمرہ. جواہر خانہ کا مطلب ہے قیمتی چیزیں رکھنے کا کمرہ. کشتی جواہر کا مطلب زیورات یا قیمتی چیزوں کا مرکب. داروغہ گارڈ کو کہتے ہیں. کمال عنایت کا مطلب بڑی شفقت. حاضرین کا مطلب موجود لوگ. تقصیر کا مطلب غلطی. چپ کا خاموش. دیوڑی کہتے ہیں دیوار کو جو سہن کی چھوٹی دیوار ہوتی ہے. عنایت مہربانی. درباری دربار کے لوگ، بادشاہ کی میٹنگ میں آئے ہوئے. اور برس کا مطلب سال. تو یہ ہم نے بیٹا میننگ پڑھی ہے اس میں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا.